بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات جمعہ میں مسلسل میں نے اطاعت الہی وغیرہ کی باتیں کہیں، ایک صاحب بہت متاثر ہوئے۔ مثال میں نے داڑھی کا تذکرہ کر دیا، مثال میں کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے۔ انہوں نے خطبے کا اثر ان کے دل پر اس قدر ہوا، خواتین بھی سن رہی ہیں اور حضرات بھی سن رہے ہیں۔ یہ مبتلا بہ مسائل ہیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا خطبے کا کہ نماز جمعہ کے بعد وہ آئے اور انہوں نے عہد کیا مجھ سے کہ میں آج کے بعد سے شیو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں عہد کر رہے ہیں؟ آپ اپنے نفس سے عہد کیجئے اور خدا کو گواہ قرار دیجئے۔ خدا سے عہد کیجئے اور اپنے نفس کو گواہ قرار دیجئے۔ یہ بات آپ کے اور خدا کے درمیان کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو ایک بات تھی آپ تک پہنچا دی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے عہد کیا، پیمان کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، چلے گئے۔ دوسرے جمعے سے وہ غائب ہو گئے، ایک ہفتے کے بعد وہ نظر نہیں آئے، اور عید کے بعد پھر وقت لے کر میرے گھر پہ تشریف لائے ملنے کے لیے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے اس وقت جب یہ بات ہوئی۔ گھر تشریف لائے خاص طور سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مولانا ایک مشکل میں ہوں، بتائیے میں کیا کروں۔ میں نے مسجد میں روز جمعہ آپ کے سامنے عہد کیا تھا کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، میں شیو نہیں کروں گا۔ میری بیوی کہتی ہیں کہ یا شیو کرنا شروع کر دیں آپ، داڑھی نہ رکھیں، یا مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا مولانا اب آپ رہنمائی فرمائیے میں کروں کیا، واقعاً طلاق دے دوں یا میں داڑھی شیو کروں؟ عجیب مسئلہ ہے نا۔ یہ کہیں کوئی دشمن اہل بیت درمیان میں نہیں ہے، کوئی منافق درمیان میں نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، ملحد نہیں ہے، دو مومن ہیں بظاہر، دو مومن، میاں بیوی دونوں مومن، اور ایک دوسرے کے لیے اس عمل خیر میں حارج ہیں، اطاعت حق میں حارج ہیں۔ اور مجھ سے پوچھیں بتائیے کیا کروں، شیو کروں یا طلاق دوں؟ اب میں نہ کہہ سکتا ہوں کہ شیو کیجئے، نہ کہہ سکتا ہوں کہ طلاق دیجئے، ہے نا؟ کیسی کیسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں، توجہ ہے؟ ایسے کبھی کبھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، جب لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ آپ اپنی اخلاقی جرأت کو بھی استعمال کیجئے، کچھ کام بغیر پوچھے بھی کر لیا کیجئے۔ مسئلہ سنگین ہے، ایک مثال میں نے عرض کی ہے، اور گھر گھر میں ہر گھر کے یہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ خاتون خانہ ہو یا صاحب خانہ ہو، ہر فرد ہمارا اطاعت حق کے سلسلے میں اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کو، اپنی انا کو دخل نہیں دینا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی چند راتیں رہ گئی ہیں، اس لیے میں خود میری کیفیت بھی عجیب ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کیفیت میں شریک ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ یہ ماہ مبارک رمضان گزرے، ہماری عید کے معنی یہ ہوں کہ ہم اطاعت حق کا پورا عہد کر چکے ہوں۔ ہماری عید کے معنی یہ ہوں کہ ہم یہ عہد کر چکے ہوں کہ انشاءاللہ
کوئی کام حرام جان بوجھ کر اختیاراً نہیں کریں گے، کوئی واجب اختیاراً نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی تمہارے سر پہ ہمیں اسکارف برا معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہے گی کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی بری معلوم ہوتی ہے۔ یہ معنی ہے، اطاعت و عبادت کے معنی ہے، اطاعت و عبادت کے معنی ہے۔ تفسیر سن رہے ہیں کس لیے؟ دعائیں پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ روزے رکھ رہے ہیں کس لیے؟ ماہ مبارک رمضان میں شبۂ قدر میں بیدار ہیں کس لیے؟ یہ جو چند راتیں سب شبۂ قدر ہیں۔ شب عید لوگ عام طور پر غافل ہو جاتے ہیں، ادھر چاند نظر آیا، اعلان ہوا اور غافل ہو جاتے ہیں۔ روایت کا مضمون ہے، معصوم کے زبان سے یہ مضمون ادا ہوا ہے کہ شب عید کی اہمیت شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے شب قدر عبادت کی توفیق نہیں حاصل ہو سکی تو شب عید وہ شب بھر عبادت کرے، دعا کرے، استغفار کرے، پروردگار کی رحمت انشاءاللہ اس کے شامل حال ہوگی۔ اگر انسان بیدار ہو تو اس کی ہر شب شب قدر ہے، ہر روز روز عید ہے۔ بہرحال یہ مثالیں جو میں نے عرض کی یہ عمل سے اصل جو موضوع تھا وہ یہ کہ اس میں جو آیت ہے کافر یہ کہتے ہیں مومنوں سے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ میاں تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ، اور وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیاں تمہارا گناہ سب ہم اٹھائیں گے یہ بوجھ۔ یہ کافر و مومن کے درمیان کی گفتگو ہے، لیکن دو مومن اگر آپس میں بات کریں اور کوئی کسی سے کہے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، ناممکن ہے۔ عمل ایک زندہ حقیقت ہے جو اپنے عامل سے وابستہ ہے۔ پھر میں مثال عرض کروں بچوں کے سمجھانے کے لیے۔ ایک ہیٹر آپ اس طرف رکھیں اور ایک ہیٹر اس طرف رکھیں، اس ہیٹر کی گرمی اس کے ساتھ رہے گی، اس ہیٹر کی گرمی اس کے ساتھ رہے گی۔ ایک کولر اس طرف رکھیں، ایک کولر اس طرف رکھیں، اس کولر کی سردی ٹھنڈک ادھر رہے گی، ادھر کی ادھر رہے گی۔ اتنا تو بچوں کو یاد رہے گا۔ جس سبب سے جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ اثر اس سبب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس علت سے جو معلول جڑا ہوا ہے وہ معلول اس علت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایفیکٹ کاز سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح عمل عامل سے جدا نہیں ہو سکتا۔